اب سوال کیا ہے، اگر 4 مذاہب برحق ہیں اب تم بولتے ہو، میں پوچھتا ہوں جب امام مالک برحق تھے اور ان کے شاگرد امام شافعی بن گئے تھے، ان کے پاس پڑھے بھی تھے، وہ ان کے استاد بھی تھے، تو پھر شافعی مسلک بنا کئی کو ہٹے انہوں الگ؟ امام سے ہٹے جا کیا بھائی؟ استاد کے پاس پڑھ کو استاد سے اختلاف کرے جا کیا؟ استاد کا گستاخ ہوں گا نہیں انہیں؟ اتنا بولتے ہم نہ تمہیں، ہمیں کیا بولے ان اماموں کے خلاف میں حدیث آئی ہے، بھائی دیکھو اس مسلک میں یہاں غلطی ہوئی ہے، یہ حدیث کو مان لو، امام کی بات چھوڑ دو۔ بولے تو ہم نے کیا بولتے، تم گستاخ امام ہی جی تم۔ میں پوچھتا ہوں سب سے پہلا گستاخ امام کون؟ جو امام مالک سے پڑھ کر زندگی بتا کے بہترین شاگرد بن کے امام مالک کے بعد امام شافعی بنے اور شافعی مذہب بنا۔ کیوں بنا؟ کیوں نہیں امام مالک جو بھی بولے مان لے تو چلے گئے نہیں انہوں؟ ان کا الگ بنا مذہب کیوں، جبکہ انہی کے پاس پڑھے ہو؟ امام شافعی امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں، اور اس سے بڑی بیوٹی تو کیا ہے، امام شافعی کے مخصوص ترین شاگردوں میں امام احمد ابن حنبل ہے، حتیٰ کہ اس حد تک ہیں کہ امام احمد ابن حنبل امام شافعی کو اپنا استاد ہونے پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہونے پر امام شافعی فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد ابن حنبل جیسا ذہین و فطین شاگرد نہیں دیکھا امام شافعی، اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ شافعی جیسا میں نے امام کوئی نہیں دیکھا، یہ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں۔ سالوں ساتھ رہے پڑے، جب امام شافعی برحق تھے، مذہب بن گیا تھا، تو امام احمد ابن حنبل کا الگ مذہب پھر کیوں بنا؟ کیوں نہیں ان کی مان کے چلے؟ کیوں الگ بنائے؟ کیوں الگ بنایا بھائی؟ جب امام احمد ابن حنبل نے اپنے طور پر اگر صحیح تھے، تو پھر امام بخاری جو ان کے بعد سب سے بہترین شاگرد بنے، انہوں نے بخاری کیوں لکھی؟ کیوں نہیں بولے کہ مسند احمد تو کافی ہے، کیوں میں بخاری لکھوں؟ یاد رکھو، مسند احمد وہ کتاب ہے جو آج بھی احادیث کے ذخیرے میں سب سے بڑی کتاب ہے۔ سب سے بڑی کتاب اگر احادیث کے مجموعے کی دیکھا جائے تو وہ مسند احمد ہے، جو کہ بخاری سے پہلے لکھی گئی۔ ہاں، کیونکہ یہ استاد ہے امام احمد ابن حنبل، ان کی کتاب ہے یہ۔ 30,000 سے زائد کیا ہے حدیثیں اس کے اندر ہیں، امام احمد ابن حنبل نے لائے ہیں، اور امام بخاری سے 60,000، بس 7,000 کے اندر اندر ہے امام بخاری کی پوری احادیث۔ 7,000 کا 30,000 کا۔ پھر امام بخاری مرتب کیوں کیے؟ کیوں نہیں کہا کہ میرے استاد جو لکھ کے گئے ہیں وہ کافی ہے اور انہی کے مسلک کو پکڑ کے چلو؟ اب اس پہ سوچو، جس پوائنٹ کو میں نقطے پہ آپ کو اٹھایا ہوں نا، اس پہ سوچو، اس جواب کو دو خالی کو۔ جب ایک دوسرے کے شاگرد اور استاد تھے تو استاد سے اختلاف کیوں کیا؟ کیوں گستاخی کی ہے؟ کیوں استاد کے بات کو نہیں مان لیا؟ یاد رکھو، سب کو اصل میں تلاش تھی کتاب و سنت سے قریب ترین منہج کس کا ہے۔ جب دیکھا کہ امام نے یہاں غلطی کی ہے، کتاب و سنت سے قریب ہمیں کیا ہے دوسری حدیث ملتی ہے، تو انہوں نے امام مالک کے مذہب کو چھوڑا اور آگے بڑھے تو امام شافعی بنے۔ امام شافعی کے مذہب کو پڑھا، پھر امام احمد ابن حنبل نے دیکھا کہ امام شافعی میرے استاد ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، لیکن فلاں 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 مسئلے میں حدیث کے انہوں نے خلاف ورزی، یہ حدیث کو ان کو نہیں ملی اور یہ ان کا مسئلہ حدیث کے خلاف پڑتا ہے، تو امام احمد ابن حنبل نے اپنے استاد کی وہ فقہ کے مسئلے کو چھوڑا اور خود مسند احمد مرتب کر کے بتایا کہ دیکھو اصل میں ہمیں کتاب و سنت کی تلاش ہے، اماموں کی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اتنی تلاش کے باوجود بھی امام احمد ابن حنبل کے بعد امام بخاری آئے تو دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل نے بھی کچھ احادیث ضعیف لا لیے ہیں جس میں مسند احمد کے اندر موجود ہیں، ان سے زیادہ کام ہو سکتا ہے، تو امام بخاری نے ایسی کتاب مرتب کر ڈالی جس کے اندر کوئی ضعیف حدیث ہی نہیں ہے۔ تو ہر امام اصل چاہتا تھا کہ کتاب و سنت سے لوگوں کو قریب کر دے، کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا فرقہ بنے یا اس کے پیچھے چلو۔ حتیٰ کہ ذرا سی اپنی زندگی میں اس کی بھنک پڑ گئی تو امام ابو حنیفہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں صاف لکھ گئے کہ دیکھو صحیح حدیث میرا مذہب ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی،
جہاں کہیں میں غلطی کیا ہوں یا مسئلہ غلط نکلا ہے یا حدیث کے خلاف نظر آتا ہے، چھوڑو میرے مسئلوں کو اور حدیث کو مان لو، حدیث ہی میرا مسئلہ۔ سب سے بہترین ماننے والا گروہ اہل الحدیث سے جو کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے دین کا بہت بڑا کام کیا، لیکن امام ابو حنیفہ فلاں مسئلے میں غلطی پر ہیں اور حدیث صحیح ہے، اور امام ابو حنیفہ خود کہتے ہیں کہ حدیث کو لے لو، میرا مسلک چھوڑ دو، تو ہم انہی کی کیا ہے بات کو لے کر کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو لے لیتے ہیں، آپ کا قول چھوڑ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، میں جاوید عثمان ربانی آپ سے خصوصی طور پر اپیل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں اور مدد شامل حال ہے کہ مسجد السلام اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے۔ فین، لائٹ، اے سی اور اسی طرح انٹیریئر ڈیکوریشن، لفٹ اور فلورنگ کا کام باقی ہے، جس کے لیے اشد ضرورت 35 لاکھ 35 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی میں نے اپیل کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے دل کھول کر دیا ہے۔ اہل خیر حضرات کے لیے بہترین موقع بھی ہے اللہ کی راہ میں دینے کا، تو آپ لوگوں میں آگے آئیے اور اس میں جو ہو سکتا ہے جلد سے جلد مدد کیجیے، کیونکہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے اس کا افتتاح کر لیا جائے، تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور اس سلسلے میں پیسے کی جو رقم میں نے بتائی 35 لاکھ اشد ضرورت ہے، تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں بڑھ چڑھ کر، کوئی 1 لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی بڑی ذمہ داری کا، کوئی ٹائلز کا اور اے سی کا اپنی ذمہ داری میں لے لے۔ جو ہو سکتا ہے، جی پے نمبر بھی دیا گیا ہے، آپ اس کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو یہاں پر اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، اس سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کی اس مسجد کے لیے دل کھول کر تعاون کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے لیے ایک گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ شکراً فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔